صحیح وقت کا تعین کرو، صحیح جگہ کا تعین کرو جس میں کوئی نصیحت کسی دوسرے کے اوپر کرتے ہو. ایسے ہی نہیں کر دیتے. ایک تو حکمت کے معنی یہ ہے. دوسرے حکمت کے معنی یہ ہے کہ تمہارا انداز جو ہے وہ حتی الامکان ایسا ہو کہ جس میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بڑائی جتا رہے ہو اور دوسرے کی تحقیر کر رہے ہو، دوسرے کو کی تذلیل کر رہے ہو، بلکہ محبت کا، پیار کا اور نرمی کا معاملہ. یہ دعوت کا ایک ایسا عظیم رکن ہے کہ جس کے بغیر دعوت بیکار ہو جاتی ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ وہ فرعون جیسے جابر خدائی کے دعوے دار گمراہ کے پاس بھیجا تو ان کو کیا تلقین فرمائی؟ قولا لہ قولا لینا. تم دونوں جب جاؤ فرعون کے پاس تو نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے، جو خدائی کا دعوے دار تھا. اس سے زیادہ سرکش، اس سے زیادہ کافر، اس سے بڑا کافر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید وہ تمہاری بات، تمہاری نصیحت قبول کر لے اور دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. نرمی کی بات کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ فرعون نہ ایمان لائے گا، نہ ایمان لانے والا ہے، نہ اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کر سکتا، اور کبھی خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں آ سکتا. اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ ایک داعی جو دعوت دینے والا ہے اس کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ میں نرمی سے بات کروں تاکہ امید ہو کہ وہ میری بات سن لے. باوجود ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن ان کو یہ کہا کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ میرے کہنے کے نتیجے میں وہ شاید مان جائے. تو نرمی کی نصیحت فرمائی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تم سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہو سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے بڑے مصلح کو، اتنے بڑے گمراہ کے مقابلے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا. اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو دعوت کی بنیاد ہے. دعوت محبت سے ہونی چاہیے، شفقت سے ہونی چاہیے، خیر خواہی سے ہونی چاہیے، اخلاص سے ہونی چاہیے. اس میں کسی دوسرے کی تذلیل کا یا تحقیر کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعوتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے اول تو دعوت کا خیال ہی نہیں آتا، اور اگر آئے کبھی اور اس کے نتیجے میں ہم حکمت کو بھول جائیں اور نرمی کو بھول جائیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں دعوت بیکار ہو جاتی ہے. اس کے بجائے دشمنیاں پیدا ہوتی، اس کے بجائے عداوتیں پیدا ہوتی کہ اس نے ہمیں ذلیل کیا ہے. اگر اسی بات کو تم ایک نرم پیرائے میں کہو، مناسب ماحول دیکھ کر کہو تو کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کا دل بدل دے. لیکن اگر تم اس کو تانے کے انداز میں کرتے ہو، تانا دیتے ہو کسی کو، اس کی وجہ سے کسی کی تذلیل کرتے ہو، کسی کی تحقیر کرتے ہو،
تو اس کا الٹا اثر ہوگا. اس لیے پہلا قول یہ ہے کہ نرمی سے بات، پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے